السلام علیکم کلاس 6 کیسے ہیں آپ لوگ؟ بچوں میں آپ کی ٹیچر مس رومانہ بات کر رہی ہوں. امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. بچوں یہ جو ہے آپ نے پہلے آپ کا جو چیپٹر آپ کا ختم ہو گیا. اب آج جو ہے یہ ہم نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے بی اماں. یہ بہت مشہور شخصیت کی والدہ تھیں. ان کے بیٹوں کا نام تھا مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی. اچھا یہ ان کی والدہ تھی. انہوں نے بہترین پرورش کی اور پاکستان بننے میں ان کے دونوں بیٹوں نے بہت کام کیا اور انہوں نے بھی کیا. اس زمانے میں بہت سمجھدار خاتون تھیں اور بہت مشہور تھیں اپنے. تو آج ہم انہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آزادی ہند کی خاطر جو خواتین میدان کارزار میں اتریں ان میں سے کچھ وہ تھیں جن کی ماں تھی یا بہن، بیوی تھی یا بیٹی. لیکن مسلمانان ہند ان خواتین کو کسی رشتے ناطے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی ذاتی قربانیوں اور کارناموں کی بدولت پہچانتے ہیں. ایسی ہی خواتین میں علی برادران کی والدہ آبادی بانو بیگم تھیں جو بی اماں کے نام سے پہچانی جاتی تھیں. اچھا بچوں، آبادی بانو بیگم ان کا نام تھا نا. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بی اماں کا کیا نام تھا تو آپ کیا کہیں گے؟ آبادی بانو بیگم. اچھا، مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی علی برادران کے نام سے مشہور ہیں. ان دونوں بھائیوں نے آزادی وطن کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا سبق سکھایا. انہوں نے تحریک خلافت چلا کر لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ جگایا. اچھا یہ تھا خلافت جو ہے نا، وہ پہلے ہم مسلمانوں کا نا خلافت کا دور تھا جو ترکی وغیرہ میں نا خلافت حکومت تھی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے حامی تھے. یہ بی اماں بظاہر علی برادران کی ماں تھیں. تو یہ دونوں بھائی پتہ ہے کس نام سے مشہور تھے؟ علی برادران. برادر کہتے ہیں نا بھائی کو انگلش میں، تو برادران دو تھے تو اس لیے علی برادران. لیکن وہ ملک کے ہر نوجوان کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ اگر میں اللہ کی مخلوق کے لیے کام کروں گی تو خدا خود میرے بچوں کی مدد کرے گا. تو برادر جو ہے ہم بھائی کو کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے دو بھائی کام کر رہے تھے تو علی برادران کے نام سے مشہور تھے. بی اماں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں. 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے خاندان نے انگریزوں کی سخت مخالفت کی تھی جس کے نتیجے میں اس خاندان پہ قہر ٹوٹ پڑا. قہر کہتے ہیں مصیبت، آفت نا. بی اماں کے ایک چچا کو پھانسی دے دی گئی اور دوسرے چچا کو قتل کر دیا گیا. خود ان کے والد نے بھی ایک عرصہ گمنامی میں گزارا. جنگ آزادی کے وقت بی اماں کی عمر لگ بھگ 5 سال تھی، لیکن ان کے دماغ پہ نقش زدہ رہے. انہوں نے 1923 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے لال قلعے سے اپنا جھنڈا اترتے ہوئے دیکھا ہے. اب میری تمنا ہے کہ انہیں آنکھوں سے بدیسی جھنڈا اترتے ہوئے دیکھوں. بدیسی جھنڈا جو انگریزوں کی حکومت تھی نا اس وقت جو تھے مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی. جب بی اماں تھی تو انگریزوں کی حکومت تھی. تو وہ چاہ رہی تھی کہ اب میری بھی خواہش ہے کہ یہ جو ہے انگریزوں کا جو یہ جھنڈا ہے نا وہ ختم ہو جائے. بی اماں کی تعلیم دینی کتابوں تک محدود تھی، یعنی صرف وہ اتنا کوئی اسکول کالج میں انہوں نے نہیں پڑھا تھا، تو ان تک وہ محدود تھی. صرف انہوں نے گھر سے تعلیم حاصل تھی. لیکن خدا نے انہیں غیر معمولی یادداشت، تدبر، بلند حوصلگی سے نوازا. تو غیر معمولی مطلب عام لوگوں سے ذہین تھیں، سمجھدار تھیں، بہت حوصلہ ان کا بلند تھا. ان کے شوہر عبدالعلی خان 5 بیٹوں اور 1 بیٹی کو چھوڑ کر دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی انتقال ہو گیا. اس وقت محمد علی کی عمر پونے 2 سال تھی. بی اماں نے ہر طرح کے مصائب و تکالیف برداشت کر کے بچوں کی پرورش کی. ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے زمانہ کی تقاضوں کے مطابق اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. انہوں نے اپنے تمام وسائل صرف کر کے دونوں بیٹوں محمد علی اور شوکت علی کو علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی. پھر انہیں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھیج دیا، جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں دونوں بھائیوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. بچوں یہ جو ہے آپ کو سبق کا آدھا حصہ پڑھ کے میں نے سمجھا دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو جو یہ بی اماں کا جو ہے الفاظ میں نے
لکھوا رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ کاپی میں آپ کو ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ بی اماں کا ٹائٹل پیج ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اور بغیر ٹائٹل پیج کے میں کاٹ دوں گی۔ تو اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ پورے سبق کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ سوالات کے جواب دیں گے آپ لوگ، اور میں نے سوال کے جواب جو بڑے ہیں کوشچن، بڑے لانگ کوشچن ہیں، وہ میں کروا رہی ہوں، اور شارٹ آپ لوگوں کو دوں گی، وہ آپ کیجیے گا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ معنی میں کیا ہے، کہ الفاظ کے معنی ہے کارِ زار، کہتے ہیں جنگ کو، اور جنگ جو ہوتا قہر، ظلم، آفت، مصیبت، یہ سارے قہر کہلاتے ہیں، کہ کہتے ہیں نا قہر ٹوٹ گیا اس پر، قہر یعنی مصیبت، آفت آ گئی۔ گمنامی، پوشیدگی، گمنامی کہتے ہیں بالکل چھپ کے رہنے کو، جس کا کسی کو خبر نہ ہو نا، کہ کیا میں کون ہوں، کیسی ہوں، کیا نام ہے میرا، تو یہ ساری کیا ہے گمنامی کی زندگی ہوتی ہے۔ نقوش، نشانات، یہ نقش جو ہوتے ہیں، نقوش اسی سے نکلا ہے، نقش سے نقوش۔ تو نقش کیا ہے، جیسے ہم اپنے چہرے کے نقوش کہتے ہیں، جیسے ناک، آنکھیں، کیسے بناوٹ ہے، اسی طرح یہ نقوش ہوتے ہیں جو نشانات ہوتے ہیں۔ محدود، ایک خاص حد تک ہے نا۔ اچھا، تدبر، سوچنا، عقل سے بات کرنا۔ بلند حوصلگی، بہت باہمت، بہت حوصلہ مند۔ رحلت کہتے ہیں انتقال کو۔ کیا لکھا ہوا ہے، رحلت، تقاضوں، مطالبات، پاداش، نتیجہ۔ اچھا، غدار، ملک کے دشمن کو کیا بولتے ہیں، غدار بولتے ہیں۔ افواہ، جھوٹی خبر کو کیا کہتے ہیں، افواہ۔ ثمر، پھل کو کہتے ہیں۔ سپوت، بیٹا۔ بغاوت، حکومت کے خلاف ہونا۔ بھائی چارگی، اخوت، بھائی چارگی۔ پائے استقلال، مستقل مزاجی کو کہتے ہیں۔ اچھا، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی کس نام سے مشہور تھے؟ مولانا محمد علی اور شوکت علی کیا ہے، علی برادران کے نام سے مشہور تھے۔ بی اماں کہاں پیدا ہوئیں؟ بی اماں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ بی اماں کے خاندان نے کن کن کی مخالفت کی؟ بی اماں کے خاندان نے انگریزوں کی مخالفت کی۔ تحریک خلافت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو کیا ہے، 1914 کی جنگ عظیم اول میں مسلمانوں کی مرکز ترکی کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انگریزوں نے سازش کر کے ترکی کی خلافت کو ختم کرا دیا۔ اچھا، خلافت جو تھی نا، وہاں اسلامی حکومت تھی، تو انگریزوں نے سازش کر کے کیا کیا، ان کو ختم کروا دیا اس حکومت کو، اور اپنا نظام حکومت جو انگریزوں کا سسٹم تھا، جیسے انگریزوں کی حکومت تھی، وہ کر دیا، اور وہاں کے باشندوں کو ظلم ستم کا نشانہ بنا رہے تھے۔ بی اماں اور ان کے تربیت یافتہ بیٹوں نے مسلمانوں کے خلافت اور دوبارہ قائم کرنے کے لیے پورے زور شور سے تحریک خلافت چلائی۔ یہ تحریک خلافت کیوں چلائی؟ تاکہ مسلمانوں کی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے اور انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ ہٹ جائے۔ بی اماں کے کردار کی خوبیاں تحریک کیجیے۔ بی اماں امروہہ میں پیدا ہوئیں، یعنی ان کے کریکٹر کے بارے میں لکھنا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے خاندان نے انگریزوں کی سخت مخالفت کی۔ وہ ملک کے ہر نوجوان کو اپنا بیٹا سمجھتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا، اگر اللہ کی مخلوق کے لیے کام کروں گی تو اللہ خود میرے بچوں کی مدد کرے گا۔ بی اماں کی تعلیم دینی کتابوں تک محدود تھی، لیکن خدا نے انہیں غیر معمولی یادداشت، تدبر اور بلند حوصلگی سے نوازا تھا۔ بی اماں نے ہر طرح کے مصائب اور تکلیفوں کو برداشت کر کے بچوں کی پرورش کی۔ بی اماں کو اپنے بیٹوں سے زیادہ دوسروں کی فکر تھی۔ بی اماں اور ان کی تربیت یافتہ بیٹوں نے مسلمانوں کی خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے پورے زور و شور سے تحریک چلائی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، 1917 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں انہوں نے اپنے تقریر میں کیا کہا تھا کہ وہ کون ہے جس کے دل میں مسلمان بھائیوں سے چاہے وہ کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، ہمدردی نہیں۔ اگر حکومت کے نزدیک یہ بغاوت ہے تو صرف شوکت علی اور محمد علی باغی نہیں، بلکہ ہندوستان کے 8 کروڑ مسلمان باغی ہیں۔ بی اماں کے اسی جذبہ اخوت اور ہمدردی کا ثمر تھا۔ ٹھیک ہے، ایک صفحہ خوش خطی کرنا۔ بی اماں کے جو ہے سر آہن جو ہے، وہ ایک سوال ہے، بی اماں نے سر آہن کو خط میں کیا لکھا تھا؟ یہ اس کا جواب آپ لکھے گا پیش میں، آپ کے جو ہے صفحہ نمبر جو ہے 46 میں ہے، کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔
سر برامنی آئر کو خط میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے جوان تندرست ہیں، سارا ملک ان کی مدد کے لیے موجود ہے، لیکن مجھ ماں کا دل ان سینکڑوں بہادر غریب لڑکوں کے غم میں روتا ہے جو مجرم قرار دے کر قید میں ڈال دیے گئے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی کمانے سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب، اور آپ کو یہ جواب لکھنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بچوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ سارا کام صاف ستھرا کریں گے تو نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، لائنیں ڈرا ہونی چاہیے، ہیڈنگ ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔